بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے مجلس کا آغاز دا موسٹ ریکمینڈڈ سورہ مبارک الرحمن سے شروع کیا۔ اس کی وہ مشہور آیت کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اگر کوئی تم کو کوئی فیور کرتا ہے، کوئی سپورٹ کرتا ہے، کوئی ہیلپ کرتا ہے، کوئی مدد کرتا ہے، تب تمہارا بھی فرض ہے کہ تم بھی اس کی مدد کرو۔ ہر چیز پیسہ نہیں، ہر چیز دولت نہیں۔ ایک غریب بھی مدد کر سکتا، ایک امیر بھی مدد کر سکتا۔ ہیلپ جو ہے صرف پیسے سے نہیں ہوتی، تمہاری زبان سے بھی ہوتی، مورل سپورٹ بھی ہوتا ہے۔ کوئی اچھا کام کرے، میں ہیلپ نہیں کر سکتا، فائنینشلی میں بالکل بروکن ہوں، I'm zero، لیکن میں زبان سے اس کی مدد کر سکتا۔ سب سے پہلے احسان جو ہمارے اوپر ہے وہ اللہ کا ہے۔ الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی، کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو صحیح سلامت دنیا میں لایا، پیدا کیا۔ اس کا سب سے بڑا احسان ہے جو 24/7 چل رہا۔ اس کا احسان تو ایسا ہے کہ جو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر آج میں سانس لے رہا، اگر میں روٹی توڑ رہا، اگر عزت ہے، بول رہا، تو اس کا کرم ہے کہ اس نے 24 گھنٹے اس کا نظر کرم، اس کا احسان ہمارے اوپر ہوتے۔ ہم کچھ ادا نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں، امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ اس کا احسان کتنا بڑا ہے۔ میں ایک جملہ، میرا ایک مجلس ہے یہ۔ دوسرا احسان الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ پروردگار تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا، جو سب سے بڑی بلیسنگ۔ یہ سارے چاروں احسان حیات المفاتیح الجنہ میں شیخ عباس خمی نے بھی لکھا، ہمارا ایک عظیم مرجع جو مفاتیح کا رائٹر، کہ اور یہ حدیث اللہ کے رسول سے امام علی تک آئی، بیچ میں کوئی نہیں ہے، راوی میرا مولا، اللہ کے رسول نے میرے مولا سے کہا کہ یا علی ان 4 نعمتوں کا شکر ادا کر۔ اور یہ وہ نعمتیں میرا مولا، اللہ کا رسول میرے مولا کو بول رہا۔ لیکن جب ایک معصوم دوسرے معصوم سے بات کرتا، وہ معصوم کے لیے نہیں ہوتا، ہمارے لیے ہوتا، ہمارے لیے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ میرے مولا کو معلوم نہیں، 200% معلوم۔ ایک ہی نور کے 2 حصے، انا و علی من نور واحد، ایک ہی نور کے 2 حصے، انا مدینۃ العلم و علی بابو، ساری حدیثیں آپ کے سامنے، لیکن معصوم کے ذریعے ہمارے پاس ہے۔ امام علی سے کہا کہ یا علی شکر ادا کرو روزانہ صبح اٹھ کے، کہ تم امت کے ہر بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ امت محمدی میں پیدا کیا۔ ہم کرتے ہیں؟ we don't do it۔ سب سے بڑی بلیسنگ ہے دوستو، more than 1 billion مسلمز ہے، more than 1 billion مسلمز ہے پوری دنیا میں۔ سب سے بڑا ہم کو شکر کیا ہے کہ اللہ نے مسلمان پیدا کیا۔ مسلمان ہونے کے بعد بھی 1 بلین مسلمز میں ایسے گھر میں پیدا کیا، ایسے فرقے میں پیدا کیا، ایسی ماں اور باپ کے ذریعے پیدا کیا جن کی وجہ سے ولایت علی ہمارے دلوں میں آئی، عزاداری حسین ہمارے حصے میں۔ پھر معصوم کا جملہ میرا جملہ نہیں، میرا معصوم امام کہتا ہے جب بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک کسی کے دل میں دیکھو تو اس کی ماں کے حق میں دعا دو، اس کے باپ کہ ماں نے تم کو پاکیزہ طریقے سے ریس کیا اور باپ نے تم کو حلال رزق کھلایا، جس کی وجہ سے ہماری محبت تمہارے دلوں میں آئی۔ ہم کرتے ہیں شکر، میں کیا کروں، مجبور۔ ایک جملے میں آگے بڑھا، کبھی موقع ملا تو ایک شکر جو ہے اس پہ پورا ایک خمسہ ہو سکتا، ایک خمسہ کہ کیا چیز ہے۔ تیسرا شکر الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس۔ عجیب شکر ہے دوستو، صبح اٹھ کے بولنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو، میری روٹی کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں۔ اگر تم آج شارجہ میں، UAE میں، پوری دنیا میں تم جاب کر رہے، بزنس کر رہے، تمہارا رزق چل رہا، تو یہ مت سمجھو کہ تم سمارٹ ہو تو تمہارا رزق کھلا ہے، نہیں، اس نے رزق کو کھولا۔ اگر وہ رازق نہیں ہوتا، وہ اپنے ذمے رزق کو نہیں رکھتا تو تم ایک لقمے کے لیے محتاج ہو جاتے۔ یہ اس کا کرم پڑھو، اس لیے روزانہ صبح میں پڑھو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو۔ وہابو کے معنی پرووائڈر دینے والا۔ روزانہ صبح اٹھ کے 100 مرتبہ بولو، 200 مرتبہ منیمم 18 ٹائمز بولو یا وہابو یا وہابو یا وہابو۔ فجر کے بعد سے رزق کھلتا ہے، اس کے بعد بولو یا رازق ہو یا رازق ہو یا رازق۔ اللہ تمہارے رزق کے دروازے، لیکن اس میں بھی میں کیا کروں، مجبور۔ اس میں بھی اتنے کنڈیشنز ہیں کہ 1000 چیزیں ذہن میں آ رہے صرف رزق کے اوپر، کہ رزق آتا ہے ہم اس کو بھیج دیتے۔ رزق اسی کا کھلے گا جو دوسرے کے رزق کا خیال، جو دوسرے کے لیے کچھ دے گا۔ کوئی مر گیا تو اس کے لیے کوئی روٹی دے گا، انشاءاللہ آگے چل کے بتاؤں گا، صدقے میں بھی آ جائے گا۔ چوتھا شکر میں کیا کروں، مجبور، ایک اس میں آگے بڑھ گیا۔ چوتھا شکر ادا کرنا ہے کہ الحمدللہ الذی 17 ذنوبی ویوبی ولم یفزخی بین الخالق الناس، کہ پروردگار تیرا شکر، اللہ یہ غور سے سنو، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دی، لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، ہمیشہ بولتا ہوں یا ستارو یا ستارو یا ستارو یا ستارو پڑھو، 100 مرتبہ 200 مرتبہ، جتنی دفعہ چاہے، منیمم 18 ٹائمز بولو۔ فجر کے بعد یا ستارو، اللہ تو ستارو لیوم ہے۔ اگر اللہ ستار نہیں ہوتا، باپ بیٹے کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا، ماں بیٹی کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، چھپ کے کیے ہیں،
پوشیدہ رہ کر کیے. اگر اللہ ستار نہیں ہوتا میرا کریم تو میں معاشرے میں صورت بتانے کے قابل نہیں ہوں. لیکن پھر بھی یہاں یہی بات کہ اللہ پھر بول رہا, پھر یہاں پہ ایک بات بول رہا کہ دیکھو تم بھی لوگوں کے لیے ستار بن جاؤ, تم بھی لوگوں کے گناہوں کو چھپاؤ, معاشرے کو اوپن مت کرو. معاشرے میں کسی مومن کے, کسی بھائی کے کوئی گناہ کو اوپن مت کرو. اگر کرو گے اور اگر اللہ تمہارے گناہ اوپن کر دے تو ہم ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے. اولاد کے سامنے ماں باپ زندہ نہیں رہ سکتے, یہ اس کا کرم ہے. تو روزانہ بولو یا ستارو یا ستارو یا ستارو یا ستارو, پھر فوراً بولو یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام. اللہ تمہاری عزت کو بڑھا, یا معزو, اللہ تمہاری عزتوں کو بڑھا, یا معزو. تو یہ چاروں سب سے پہلے اللہ کا شکر. اس کے بعد 14 معصومین کا کہ ولایت علی ہمارے پاس. تیسرا شکر ہمارے ماں باپ کہ ماں باپ نے تم کو محبت علی میں, ماں نے تم کو اور باپ نے تم کو ریس کر کے آج تم کو عزادار حسین بنا دیا, آج تم کو ایک مومن بنا دیا, ایک سلمان. تب صدقہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی زندگی میں نہیں دے سکتے, پلیز لیٹ بی کلیئر. زندگی میں تم کو صدقہ نکال دے, مثال تم ماں باپ کو صدقہ نہیں دے سکتے, لیکن مرنے کے بعد زندگی میں کیسے دے سکتے صدقہ؟ اپنے زمانے کے امام کی جان کا صدقہ دو. سب سے پہلے اگر روز صبح میں تم صدقہ جب نکالتے, اور یہ بھی مت کرو کہ نکال کے لے جا کے باکس میں ڈال دیا. کوشش کرو, ٹرائی کرو کہ مستحق تک پہنچ جائے, اس کے ہاتھ تک پہنچ جائے. اس کے لیے بہترین میں یو ای والوں کو بولا, جب ہم بھی یو ای میں تھے, ہم بھی جب گلف میں تھے, میں یہی بات امریکہ میں بھی بولتا ہوں کہ وہاں پہ کوئی مومن نہیں ملے گا آپ کو, تو آپ کیا کرنا, بہترین صدقہ کیا ہو رہا کہ آپ مثال کے طور پہ یو ای سے 20 درہم, میں مثال دے رہا, 20 درہم, 25 درہم, 30 درہم نکالو, روز کا 1 درہم مثال کی طور. 30 درہمز کے جو بھی پاکستان کے, انڈیا کے روپیز ہوتے, کسی مستحق کو ایڈوانس میں بھیج دو, کوئی ایک فیملی کو. اچھا اس میں بھی کیا ہے, یتیم کو دینا بہت ثواب ہے, بیوہ کو دینا بہت ثواب ہے. سب سے پہلے کوشش کرو کوئی یتیم بچے ہیں ان تک بھیجو. دیکھیے میں یہ نہیں بولا اس کو دوسروں کو مت بھیجو, اگر یتیم نہیں ملے تو آپ نہیں نکالیں گے, ایسا نہیں, آپ کسی کو بھی دو, لیکن ٹرائی کرو کہ کوئی بیوہ, کوئی ویڈو ہے, کوئی یتیم بچے ہیں کہ جن کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, باپ مر گیا, بے انتہا ثواب, بے انتہا ثواب. صدقہ اگر یتیم تک جائے گا, رزق اس کا کبھی بند ہی نہیں ہو. مثال کے طور پر اگر 30 روز 1 درہم تو ہر آدمی افورڈ کر سکتا, ہر آدمی افورڈ کر سکتا. 30 درہم نکالو, ایڈوانس میں بھیج دو, پاکستان میں, انڈیا میں, جو بھی اس کے پیسے بنتے, آئی ڈونٹ نو. لیکن دیتے وقت پھر ایک بات, جب آپ بھیج رہے ہیں کسی کو, دین آپ کو یہ بولنا نہیں ہے کہ میں یہ صدقے کے بھیج رہا ہوں, ایک ہیلپ کی طرح خاموشی سے اس کو دے دو. غریب فیملی ہے, یتیم فیملی ہے, بیوہ, آپ بھیج دو ایڈوانس. روز نیت کر لو تو تم نے ایڈوانس میں بھی دیا, اور روز کا صدقہ, ایک صدقہ, میں 1 درہم کی بات کر رہا, صرف 1 درہم, 1 درہم تم نے نکالا, اور جسٹ 1 درہم میں کتنے صدقے ہو سکتے یہ دیکھو. پہلی نیت یہ کرو کہ میں نے یہ صبح اٹھ کے جو 1 درہم میں نے نکالا وہ زمانے کے امام کی جان کا صدقہ. پہلی چیز میرے مولا کی, اس سے تمہارا رشتہ تمہارے امام سے بنے گا, تمہارا رشتہ تمہارے امام سے بنے گا. روزانہ اگر تم صدقہ دو مولا کا, 1 دن, 2 دن, 3 دن, 4 دن, 5 دن, میرا مولا آپ کو پلٹ کے تو دیکھے گا نا کہ یہ میرا چاہنے والا مجھے روز میرے نام کا صدقہ دے رہا. مثال کے طور پہ آپ یہ بولے کہ میں, آپ کسی مومن کو آپ بولے, کسی مجتہد کو بولے, جیسا ہمارے اللہ آغا شیسانی ہے یا رہبر معظم, اللہ ہمارے مرجعوں کو سلامت رکھے, سلامت رکھے, اس لیے کہ مرجع ہماری عزت, یہ یاد رکھو. مرجع کو چھوڑ کے آج ہم نہیں رہ سکتے. اللہ ہمارے سارے مراجع جتنے ہیں ماشاءاللہ پوری دنیا میں, اللہ ان کو سلامت رکھے. امام کے صدقے میں ان کی سلامتی کے لیے اور سارے مومنین و مومنات کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھیں محمد والے. مثال کے طور پہ آغا شیسانی سے آپ نے جا کے مثال دے رہا کہ آغا روز میں آپ کا صدقہ نکالتا ہوں, تو آغا ضرور تم کو دیکھ کے مسکرائیں گے کہ ارے یہ میرا مخلد جو ہے, یہ میرا صدقہ نکالتا ہے. دوستو آغا اور امام میں تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے نا, یہ خاکی انسان ہے, وہ نوری. روز آپ نکالیں گے تو مولا آپ کو دیکھ کے مسکرائے گا کہ یہ میرا چاہنے والا دنیا کا روز میری جان کا صدقہ. جب آپ امام کی جان کا صدقہ روز نکالیں گے تو امام تمہاری جان کے لیے حفاظت کرے گا, تمہارے لیے دعا کرے گا. مولا کی ایک دعا, میں بولتا دعا بھی بہت بڑی بات ہے مولا کی. میرے مولا, میرا زمانے کا امام, 13 معصومین کا وارث, فرزند مظلوم بی بی زہرا, اگر مجھے پلٹ کے دیکھ جائے تو میری تقدیر بدل جائے, ساری بیماریاں چلی جائیں. کووڈ سے بچنے کے لیے 2021 کی مجلس پڑھا, بارگاہ امام, بارگاہ علی رضا, اس میں بول رہا کہ اگر بیماریوں سے بچنا ہے تو روز امام کی ایک نظر کرم اپنے جسم پہ, اپنے چہرے پہ دلواؤ. کیسے دلواؤ؟ میرے اعمال تو ایسے نہیں, میرے اعمال ایسے نہیں, میرا چہرہ اس قابل نہیں کہ میں
مولا مجھے دیکھے میں انتہائی گناہ گار، سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخن تک میں گناہوں میں ڈوبا ہوا، لیکن جب آپ تم یہ کرو گے، جب تم ڈالو گے اس میں، امام تم کو دیکھے گا، امام تم کو دیکھ ایک دفعہ دیکھ لے تو تمہاری زندگی بدل جائے، تمہاری زندگی بدل جائے اگر تم کو ایک دفعہ امام نے دیکھے۔ تو صدقے کے ذریعے تم امام سے اپنے ریلیشن شپ کو بلڈ کر سکتے، صدقے کے ذریعے تمہارا رشتہ امام سے مضبوط ہو سکتا، صدقے کے ذریعے امام، پہلے صدقے کی بات کر رہا، ابھی تو پوری مجلس ہی سے، مجھے 50 منٹ کی مجلس میں صدقہ ٹاپک نہیں ہے، پورا خمسہ چاہیے مجھے، میں تو ایک اسٹوڈنٹ۔ تو صدقے کے ذریعے امام سے رشتہ بنے گا، صدقے کے ذریعے امام کی معرفت، روز تم ذکر امام ہو رہا تمہارا، روز ایک تصور امام زمانہ تمہارے ذہن میں سے، ہمارے ذہنوں میں تصور امام زمانہ نہیں ہے، لیکن اس وقت تصور امام، ایک تصور آئے گا میرے مولا کا۔ ایک درہم کی بات کر، ایک درہم کے فائدے دیکھو، خالی امام تم کو دیکھے گا، ہاتھ اٹھا کے بولے گا پروردگار اس نے میری جان کا صدقہ دیا، اللہ تو اس کی حفاظت فرما، تو تمہاری زندگی ایسے بڑھ جائے گی، تم بیماریوں سے بچتے جاؤ گے۔ آپ سمجھے میری بات؟ کتنا فائدہ امام کی، پورا اسی میں بول دو، کتنا امام کی نظر کرم میں بار بار بول رہا۔ دیکھو دوستو، یہ چھوٹی چیز مت سمجھو اس کو، ارے امام دیکھے گا، ارے دیکھے گا، یہ امام کی نگاہ، یہ عین اللہ ہے، امام کی نگاہ عین اللہ ہے، کیا سمجھ رہے آپ؟ کلنا محمد ہے، اور میرا مولا اگر ہم کو دیکھ لے تو اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ اعمال ایسے نہیں، لیکن امام کو جب تک if you don't do anything for امام then how can you expect کہ امام تم کو دیکھے گا؟ میں چھوٹی چیز بتا رہا، خالی پورے کئی چیزیں اس میں کہ کئی چیزوں سے امام تم کو دیکھ سکتا۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی نیت کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک درہم پہ میرے مولا کی جان کا صدقہ، تو اس سے تم بیماریوں سے بچو گے، تمہارا رزق کھلا رہے گا، تم پریشانیوں سے۔ آپ سوچو اگر امام مجھے دیکھ لے، ان کی ایک نظر کرم میرے پر آ جائے۔ اب مجھے یہاں پہ ایک چھوٹا سا، ہر سال ماشاءاللہ 13 رجب کا جشن میں میرے مولا کے پاس پڑھتا ہوں، نجف اشرف بمبے کا ایک گروپ حال منتظر، اس میں جاتا ہوں، لیڈ کرتا ہوں گروپ کو، کبھی چلو میرے ساتھ تو میں بتاؤں آپ کو ایک جگہ کی زیارت انشاءاللہ ہمارے خوجے بھائیوں کا ہے، عباس ویرانی اور اقبال چاوی۔ تو آف کورس یہ سال نہیں جا سکا، لیکن لاسٹ ایئر تک تھا، اسی کے بعد آنے کے بعد سے یہ لاک ڈاؤن شروع ہو گیا۔ اینی تو ہم جو ہے آئی تھنک 4 سال یا 5 سال پہلے مولا کے میں نگاہ کرم کی بات کر، نگاہ کرم کی اور سے سن، میں مولا کے روضے میں بیٹھا تھا، ہم سب کو زیارت نصیب کریں گے۔ 10 یا 11 رجب تھی، 12 رجب کی رات کو جشن پڑھنا تھا، مولا کی زری کے سامنے وہ حسین و خوبصورت زری، کنگ آف کنگز کی زری، بادشاہوں کا بادشاہ کی زری، رحمتوں کا مرکز جس پہ ہے وہ میرا مولا، کائنات کا مالک، شوہر بطول، ابو زینب اور ابو ام کلثوم، ابو الائمہ کی زری میں بیٹھا ہوا تھا، سامنے میرے مولا کی زری تھی، اور وہاں پہ مشہد مقدس سے اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ ایک عالم دین انڈیا کے لکھنؤ کے آئے ہوئے تھے، صاحب امامہ ہیں، وہ بھی اپنے گروپ کو لے کر آئے، ساتھ بیٹھے، وہ آ کے ملے، کہا عابد بھائی کیسے ہیں؟ میں نے کہا ٹھیک ہوں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا عابد بھائی میں آپ کو ایک مصرع پڑھ کے سناتا ہوں۔ میں نے کہا کیا؟ مولا کی زری کو ہم دونوں دیکھ رہے تھے، کہا پلیز غور سے سنو کہ نگاہ کرم امام کیا ہے، ایک گلانس، میں تو بولتا ایک گلانس، انگلش میں جس کو گلانس بولتے ہیں، ہلکا، مولا اگر ہلکا گلانس بھی کر دینا، دیکھو تمہارا کیا حشر ہوتا، تم کہاں جاتے۔ تو اس عالم دین نے، صاحب امامہ نے مولا کی ذریعے مبارک کے سامنے مجھے کہا کہ مولانا ایران کا ایک شاعر ہے، پرشین پوئٹ، اس کی پوری ایک منقبت ہے، اس منقبت میں، اس قصیدے میں ایک مصرع ہے جو اس شاعر نے لکھا۔ میں نے کہا کیا مصرع ہے؟ تو کہا کہ مولانا شاعر کہتا ہے، پلیز مولا کی ذریعے کو دیکھ کے کہنے لگا کہ گلانس کیا چیز ہے۔ کہا وہ شاعر کہتا ہے، جو مفہوم ہے وہ میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں۔ کہا شاعر یہ کہتا ہے کہ اگر علی اس ہستی کا نام ہے، علی اس پرسنالٹی کا نام ہے، کہ اگر امام علی کسی ذرے کو، ذرہ سمجھتے ہیں زمین کے جو بالکل نیچے جو حصے آپ کے پیروں میں چلتے رہے، کہ آپ جو نظر بھی نہ آتے، چھوٹے چھوٹے سے، شاعر کہتا ہے کہ اگر علی کسی ذرے پہ نگاہ ڈال دے، اللہ اکبر، تو وہ ذرہ عرش الہی پہ چلے۔ Understand what I said؟ اگر علی کسی ذرے پہ میرے مولا کی نگاہ پڑ جائے تو عرش الہی پہ جاتی۔ شاعر کا مصرع۔ میں نے کہا بے شک 200% یہ ہمارا ایمان کہ مولا دیکھ لے تو عرش الہی پہ چلے۔ آپ سمجھے میری بات؟ سلمان جب آیا تھا کچھ نہیں تھا، لیکن ولایت علی نے اس کو منیت کی منزل تک پہنچایا۔ فضا جب آئی تھی تو فضا نہیں تھی، چند سالوں میں، فیو ایئرس میں جنت سے کھانا منگا کے بتایا،
یہ ہے ولایت علی کا. شے بدلتی نہیں، تاثیر بدل جاتی ہے. یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے. ایک سوال، اگر زمانے تم صدقہ امام کا دو گے تو میرا امام اگر خالی گلانس کر دے تو ذرے کو آفتاب بنا دے، ذرے کو عرش الہی پہ جا. تم اگر دنیا میں اس وقت پروٹیکشن چاہتے ہو تو جسٹ بلڈ دا ریلیشن شپ ود یور امام.